ایک واقعہ ہے جسے ہم قصہ آدم و ابلیس کہتے ہیں. یعنی وہ واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، انہیں روح سے نوازا، ان میں روح پھونکی، اور پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. سب فرشتوں نے سجدہ کیا، تو ایک جن جس کو اللہ تعالیٰ نے رعایتاً جنوں کی بجائے فرشتوں میں شامل کر دیا تھا، ان کا استاد بنا دیا تھا، اس نے انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کی جواب طلبی کی کہ تجھے کس چیز نے روکا آدم کو سجدہ کرنے سے، جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا، میں تمہارا آقا ہوں، تمہارا مالک ہوں. ہاؤ ڈیئر یو ڈیڈ دس. تو اس نے آرگو کیا کہ نہیں، اصل میں نے اس لیے نہیں کیا کہ تیرا حکم غلط تھا. الفاظ یہ نہیں تھے، لیکن جو کہی بات اس کو آپ تجزیہ کریں، اس کا مطلب یہی نکلتا ہے کہ تیرا حکم غلط تھا، کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا، آگ سپیریئر ہے، مٹی انفیریئر ہے، لہذا میں اس سے سپیریئر ہوں، میرا اس کو سجدہ کرنا بنتا نہیں تھا. انڈائریکٹلی ریکنسیڈر یور کمانڈ، آپ کا حکم غلط تھا اس لیے میں نے نہیں مانا، ورنہ حکم صحیح ہوتا تو سارا آنکھوں پر تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم جنت میں سکونت اختیار کر لو، بیوی کے ساتھ جو مرضی کھاؤ پیو عیش کرو، لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا. شیطان نے آ کے پٹو ڈال دیا انہیں. آخر اس نے انہیں شیشے میں اتار کر ان سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرا لی. تو جب ان سے نافرمانی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا کی بھی جواب طلبی کی. وہ جواب طلبی کیا تھی؟ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ. سورہ اعراف میں الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ نے پکارا، او آدم و حوا، کیا میں نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور تمہیں وارن نہیں کیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اب آدم و حوا بھی یہ کہہ سکتے تھے کہ اللہ شیطان نے ہمیں سب بتا دیا ہے کہ تو نے ہمیں اصل میں پیدا تو دنیا کے لیے کیا ہے، اور تم نے ہمیں کسی بہانے سے دنیا میں بھیجا. ٹھیک ہے، بھیج دے میں دنیا میں. ہم جب نافرمانی ہوتی ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ لیکن آدم و حوا نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربا غلطی ہو گئی، اور اب بھی اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر مہربانی نہیں کرے گا تو ہم تو لٹ جائیں گے. اچھا، اب تجزیہ کیجئے، نافرمانی دونوں نے کی کہ نہیں کی؟ اللہ تعالیٰ نے دونوں کی جواب طلبی کی کہ نہیں کی؟ لیکن جو جواب دیا شیطان نے وہ اور تھا، اور جو جواب دیا آدم و حوا نے وہ اور تھا. شیطان نے کیا کیا؟ چور نالے چتر. ایک تو نافرمانی کی الٹا، یعنی اس نافرمانی کا قصور نہیں مانا بلکہ اللہ تعالیٰ کو مورد الزام ٹھہرا دیا کہ تیرا حکم غلط تھا. آدم حوا نے سب کچھ جان کر بھی ہاتھ جوڑ لیے، معافی مانگ لی. تو انڈائریکٹلی میسج کیا آیا؟ کہ غلطی کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ ہے اصل گائیڈنس قرآن مجید کی، یاد رکھیے گا کہ غلطی ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن غلطی کرنے کے بعد معافی مانگ لو گے تم تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کے فیورٹ رہو گے. یعنی نافرمانی کی جواب طلبی میں شیطان نے آرگو کیا تو وہ کنڈیم ہو گیا، مردود ہو گیا، دتکارا ہوا، رد کیا ہوا. اور آدم و حوا غلطی کر کے بھی فیورٹ کے فیورٹ رہے اللہ تعالیٰ کے. تو کس چیز نے انہیں اللہ تعالیٰ کے فیورٹ بنایا؟ معافی مانگنے میں. یہ کیا ہے؟ یہ ایک بڑی غیر محسوس ڈائریکشن ہے جو قرآن مجید ہمیں دے رہا ہے. هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني